اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور رہنمائی ہے اور فیصلے کو روشن باتوں پر مشتمل کر دیتا ہے، روشن اور واضح فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے ہدایت چاہنے والوں کے لیے، والفرقان، اور یہ تفریق پیدا کر دیتا ہے، فرق پیدا کر دیتا ہے، کس میں؟ جنتی میں، جہنمی میں، اچھے میں، برے میں، نیکوکار میں، بدکاروں میں۔ ایسے ہی یہ فرق پیدا کر دیتا ہے اپنوں میں اور بیگانوں میں۔ اپنوں کا مطلب یہ نہیں کہ خاندانی اور رشتہ دار، جو مومن ہونے، مسلمان ہونے کی نسبت سے ہر مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بشکل بشریت انسانیت دیکھنے میں لگتے تو ایک جیسے ہیں، مگر دل میں کس کے بغض بھرا ہے اور کس کے دل میں ایمان بھرا ہے، قرآن اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اب اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے، یا تو وہ انکار کرے گا یا تو پھر وہ مانے گا۔ بہرحال تو یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہدایت کی باتیں ہیں اور یہ فرق پیدا کر دیتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے۔ بیماری کا مطلب کیا؟ انگلی کٹ گئی تو بیمار تھوڑی ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو بیمار نہیں ہوتا ہے، وہ تو موسم کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں۔ بیماری وہ بیماری کہ جس بیماری میں اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی موت واضح ہونے کی تحقیق موجود ہو، وہ بیماری کہ جس میں اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو یقینی طور پر وہ مر جائے گا، تو منع ہے۔ شوگر میں تو دوائیاں کھا کھا کے بھی لوگ رہ جاتے ہیں نا، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو شوگر کی حالت میں مینٹین رکھتے ہیں۔ تو بیماری وہ بیماری کہ جس بیماری میں مرنے کا قوی پختہ اندیشہ ہو کہ ہم مر جائیں گے، تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب جو سفر میں ہے اس کے لیے منع کیا گیا کہ مسافر کے لیے روزہ، مسافر اگر ہے تو روزہ نہ رکھے، ہے نا؟ تو مسافر، کون مسافر روزہ نہیں رکھے گا؟ کہ جو مسافر فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اپنا سفر جاری رکھا۔ کسی کو دلی جانا تھا، ممبئی جانا تھا، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، جبکہ وہ اس کو معلوم تھا کہ دلی کا ٹائم یہ ہے، وہاں کا ٹائم یہ ہے۔ تو یہاں سے اگر وہ نکلا تو اس کو معلوم تھا اگر ہم مثال کے طور پر 5:15 بجے اگر سحری اس وقت میں مکمل اگر ہو رہی ہے، تو ہم اگر رات میں 5 بجے بھی آنکھ کھل گئی کچھ کھا لیں گے تو دلی پہنچتے پہنچتے تو آرام سے روزہ، تو وہ روزہ رکھے۔ مگر اتنی دور جیسے 24 سے 48 گھنٹے کا سفر ہے، ممبئی تک جانا ہے، یا اس سائڈ چلے جائیں تو اور دور تک جانا ہے، یا کم سے کم اتنا کہ مان کے چلے 92 کلومیٹر کا سفر اگر وہ طے کر رہا ہے
تو اس کے لیے معاف ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے بلکہ اس روزے کی قضا بعد میں رکھ لے۔ مگر اگر اس نے سفر جو شروع کیا وہ طلوع فجر سے پہلے، سحری ختم ہونے کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر سفر شروع کیا ہے تب یہ حکم ہے۔ مگر اگر اس نے سحری کا وقت تھا 4 بجے 4:30 بجے، لڑکے نے اٹھایا، بیوی نے اٹھایا، جی اٹھیے آپ کو صبح سفر پہ بھی جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، سحری کر لیجئے، کہا نہیں ہم سفر پہ جائیں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ جان بوجھ کر اگر اس نے روزہ چھوڑا ہے تو وہ روزے کی قضا پھر 70 رکھے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جس نے سفر جاری رکھا اس وقت میں کہ جس کو یہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اتنے بجے یہ ہوگا اور وہاں پہنچتے پہنچتے یہ سارا معاملات ہو سکتے ہیں، مگر اگرچہ سحری کا وقت جان بوجھ کر ٹالا اور ٹالنے کے بعد صبح 7 بجے وہ سفر کر رہا ہے تو اس کے اوپر روزہ ہے، اور پھر اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر روزے کی قضا یعنی 70 روزے ہیں۔ 2 باتیں واضح ہو گئی، موت کا قوی امکان ہو تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، اور سفر اگرچہ وہ فجر سے پہلے سے جاری رکھے ہوا ہے تو روزہ نہیں ہے، مگر اگرچہ فجر کے بعد شروع کر رہا ہے سفر تو اس کے اوپر روزہ ہے۔ ہاں اگر دوسرا دن افطار کرنے کے بعد بھی اس کا سفر رات میں بھی جاری ہے اور پھر دن میں بھی سفر کرنا ہے تو پھر وہ 1 دن کا روزہ تو اس نے کر لیا، مگر اب سفر میں اس کو سحری کا امکان کہ کس جگہ پر کا کتنا ٹائم ہے یہ پتہ نہیں ہے تو اب وہ روزہ نہیں رکھے گا، بس وہ ایک روزہ جو دوسرے دن اس کا چھوٹا ہے اس روزے کی ایک ہی قضا کرے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا کہ کسی پریشانی میں پڑ جاؤ، کسی دقت یا پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ ہمیں 1 مہینہ بھوکا رہنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، وہ بھی صرف دن میں، رات میں بھی نہیں۔ رات میں ہر چیز جو ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے، اس کو کرنے کا حکم دیا، مگر 1 مہینہ صرف صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جو بھی جائز چیزیں تھی اس سے منع کیا، کہا اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان میں عبادت کا شوق پیدا ہو، وہ اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف آئے۔ اللہ اپنے بندوں سے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ جہنم کا ایندھن بنے، جہنم کی خوراک بنے، جہنم میں جلایا جائے۔ ماں محبت کرتی ہے تو جھگڑا کرنے پہ اتر آتی ہے سامنے والے سے، مگر اللہ جس نے اس ماں کے دل میں بھی محبت ڈالا، وہ کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہرگز نہیں چاہتا، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، شیخ ہو، صدیقی ہو، ہے نا، کوئی بھی ہو، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جہنم میں جائے، اس نے سب کے لیے واضح فرما دیا۔ اب انسان خود اپنے آپ کو جان بوجھ کر اگر جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، پھر وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں کب تک رہے گا، کتنا رہے گا۔ اور جو لوگ جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے ہیں تو یہ جان لیں کہ جہنم کی آگ سے آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ آگ جو دنیاوی آگ ہے یہ 70,000 مرتبہ رحمتوں کے پانی سے دھو کر بھیجا گیا، تو اس آگ کی حالت یہ ہے کہ اس آگ کی گرمی اور شدت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ آگ جس کو رحمت کے پانی سے دھویا ہی نہیں گیا تو وہ آگ کتنی سخت اور دردناک ہوگی۔ جس طرح زندگی میں آج کھانے کی لذت، چوٹ کی لذت، چوٹ لگ جائے ہڈی میں، گوشت میں تو درد محسوس ہوتا ہے، اسی طرح حشر کے میدان میں اور جہنم اور جنت میں بھی یہی ساری چیزیں محسوس ہوں، یہی لذت، یہی ذائقہ، یہی درد، یہی تکلیف، یہی خوشی، یہی مسرت، ساری چیزیں محسوس ہوں گی۔ تو انسان کے لیے کہا گیا کہ وہ اتنی ہی محنت دنیا اور آخرت کے لیے کرے کہ جتنی محنت اسے وہاں رہنے کے لیے وہاں پہ رہنا ہے،
جتنا وقت اسے دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی محنت دنیا کے لیے کرے، اور جتنی دن اسے جنت میں رہنا ہے اتنی محنت وہ جنت کے لیے کرے۔ تو دنیا اور آخرت کی محنت کے لیے ہی ہم یہاں موجود ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جناتوں کو اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں عبادت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، سجدے نہیں ہیں، ذکر نہیں ہے، تو پھر ہم انسانوں سے بہتر تو وہ جانور ہیں کہ جس سے حساب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ ہم سے اچھا تو پھر جو اگر ہماری زندگی میں سجدے نہیں ہیں، ہماری زندگی میں اگر اولیاء کرام سے محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اگر نبی کی محبت نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اگر خدا کا خوف نہیں ہے، روزے نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ و خیرات نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے محبت نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں ہم سے بہتر تو وہ کتا ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ہم سے اچھا تو پھر وہ گدھا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا رہتا ہے۔ تو مقصد یہ بتانے کا کہ جانور ہیں جن سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، مگر اللہ تو صاف فرما رہا ہے انسان ہم تمہیں ستر مہار اور آزاد نہیں چھوڑیں گے، ہم تم سے تمہارے کیے کا حساب لیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ خالی ہے اتنی جگہوں کو اگر رائے کے دانے سے بھر دے اور پوری زمین اور آسمان کے بیچ کی جتنی جگہ ہے وہ اس سے بھر جائے، اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے، ایک دانہ کھائے پھر چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے، پھر ایک دانہ کھائے پھر چلا جائے، پھر 1000 سال بعد آئے، پھر اس دانے کو کھائے پھر چلا جائے، یہاں تک کہ وہ پوری دنیا میں جتنی جگہ خالی ہے وہ پورے دانے 1000 سال کے بعد آ کر وہ کھا کر چلا جائے، تو یہ رائے کا دانہ تو ختم ہو سکتا ہے مگر انسان کو جنت میں یا جہنم میں اتنا رہنا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ تو ہم نے اس دنیا کے لیے بہت محنت کی جس میں ہمیں 60 سال 70 سال 80 سال رہنا ہے، اس کے لیے بے پناہ اور بہت اچھی محنت کرتے ہیں، مگر کبھی ہم نے آخرت کے لیے محنت نہیں کی، آخرت کے لیے کوشش نہیں کی۔ اور انسان جب مرتا ہے تو اس کے دل میں مرنے سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہم کیا کر دیں تاکہ میری اولاد پریشان نہ ہو۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے یہ بنا دیں، اپنے بچے کے لیے یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی لے دیں، تاکہ اگر ہم رہیں نہ رہیں میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ ہر باپ کی سوچ ہوتی ہے۔ اچھا، جب باپ مر جاتا ہے تب بیوی اگر روتی ہے یا بیٹا اگر روتا ہے تو وہ اس لیے نہیں روتا کہ اس کا باپ مر گیا، پھر وہ اس لیے روتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ بیوی کہتی میری تو زندگی لٹ گئی، بیٹا کہتا ہے میرا تو رہبری ختم ہو گیا، بھائی کہتا ہے میرا تو ساتھ رہنے والا ایک کھمبا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یعنی کہ اس کی میت پہ بھی جو دوسرے جو اپنے رو رہے ہیں وہ بھی اپنے ہی لیے رو رہے، وہ آپ کے لیے نہیں رو رہے۔ آپ بھی اپنی زندگی کو بھائی بیٹا ابا بیٹے آپ ان کے لیے گزار دیے، ان کے لیے کر دیں، ان کے لیے کر دیں، ان کے لیے کر دیں، اپنی زندگی میں نیکی نہیں کر پائے، یہ سوچ کے کہ میرے بچے کو یہ پریشانی نہ ہو، یہ پریشانی نہ ہو، آپ نے اپنی زندگی ادھر گزار دی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کہ ان کے لیے یہ کر دے۔ آپ مر گئے اس کے لیے سوچتے سوچتے، مرنے کے بعد جب وہی بیٹا وہی بیٹی وہی بیوی جب رو رہی ہے، اب ہم باپ کس کو کہیں گے؟ اب میری زندگی کا کیا ہوگا؟ میرا سہارا کون بنے گا؟ میرے لیے کون ہے؟ میں یہ کیسے کر لوں؟ میرا یہ کیسا ہوگا؟ میرا ساتھی چلا گیا، میرا کھمبا چلا گیا، میرا رہبر چلا گیا، میرا دن کا اجالا چلا گیا، سکون چلا گیا۔ یعنی اب تو آپ روئے تو بھی اس کے لیے، اور آج وہ رو رہا ہے تو بھی اپنے لیے، تو مرنے والا جو مرا وہ کس کے لیے مرا؟ کبھی ہم نے آپ نے غور کیا؟ ہم نے اپنی زندگی کو جس کے لیے تھی اس کے لیے نہیں گزاری۔ اگر اس کے لیے گزاری ہوتی تو کامیابی ہوتی۔ ہم جیتے بھی رہے تو اسی کے لیے، اور مرنے کے بعد وہ کر بھی رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے۔ تو لہٰذا یہ زندگی ہے، دھوکہ ہے۔ کوئی بھی
کسی کا ساتھ نہیں دے گا. دنیا میں 10 پیسے سے آپ کی مدد کر دے گا، مگر کہو آپ کی پراپرٹی میں اس کو آپ حصہ دے دو، نہ آپ دینے دو گے نہ آپ کی اولاد دینے دے گی، تو نیکی تو بہت دور کی بات رہی. اس لیے انسان اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے وہی عمل اسے کل بچائے گا. اگر وہ سوچے گا کہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے تو زندگی کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ میں نماز پڑھ کر نکلے ہوں گے، گھر تک پہنچے ہوں گے انتقال ہو گیا ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے ساتھ میں کھڑے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، آدھے گھنٹے بعد خبر آئی ہوگی ان کا تو انتقال ہو گیا. تو موت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتی، کب آئے گی کب لے کر چلی جائے گی. اور پھر جو دنیا میں اس نے مال چھوڑا اس کا بھی حساب اس کو دینا ہے، کیسے اس نے زندگی گزاری اس کا بھی حساب اس کو دینا ہے. اب اس دنیا کو امتحان گاہ بتایا گیا، جائے آزمائش کی جگہ بتائی گئی. اب آزمائش ہے، دنیا ہے، ہر کسی کو فائنل ایگزام کی تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے. بچے کرتے ہیں، دنوں رات ایک کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس دنیا میں نوکری پانے کے لیے. وہ اچھے سے اچھے پوزیشن پہ آ جائے اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. وہ چاہے IAS کی تیاری کر رہا ہو، IPS کی کر رہا ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ رات و دن پڑھنے میں لگاتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ایسی انسان IAS تھوڑی بن جاتا ہے، ایسے IPS، ارے دنوں رات دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ کو اتنا تجربہ تو ہے کہ بنا محنت کے کوئی بھی نوکری نہیں مل سکتی، بنا محنت کیے کوئی بھی کاروبار ترقی نہیں پا سکتا. تو اس کے لیے دنوں رات دماغ لگایا جاتا ہے، کھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، مشورہ کیا جاتا ہے بار بار. تو ہم دنیا کو بنانے کے لیے، وہ بھی نوکری کتنی ہوتی ہے، اب تو پڑھتے پڑھتے 30 سال 35 سال ہو جاتی ہے تب کہیں سرکاری نوکری، اور اس کے بعد پھر 20 سال 25 سال 30 سال سرکاری نوکری کرے گا، اس کے بعد ریٹائرڈ. اب تو پینشن کا موقع بھی ختم کر دیا ہے نا. تو 30 سال کی زندگی کے لیے 15 سال ہم نے پڑھنے میں گزار دیا. 30 سال کی نوکری کے لیے 15 سال پڑھنے میں گزار دیا. مگر وہاں جہاں پر زندگی اب ختم ہی نہیں ہونی ہے، وہاں کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی نہیں کیا. مگر پھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں 2 مرحلے ہوں گے، 2 مرحلے. ایک تو قبر کا ہوگا اور دوسرا حشر کا ہوگا. دنیا میں جتنا کچھ اس نے کیا ہے ہر ایک سے سوال ہوگا. قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی شان ھذا الرجل. یہ 3 سوال ہوں گے. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخص یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، ہے نا. یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے، اور تینوں سوال عقیدے سے جڑے ہیں. عقیدہ یعنی کہ سب سے پہلے آپ جیسے ایگزام میں اپنا نام، رول نمبر، کس اسکول سے فارم بھرے، وہ دن، تاریخ، ڈیٹ، یہ چیز فکس ہونا چاہیے کہ آپ کس اسکول کے طالب علم ہیں، کس کالج سے آپ آئے ہوئے، یہ جاننا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اسی طرح آپ کا عقیدہ ٹٹولا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا عقیدہ ٹٹولا جائے، پھر اس کے بعد وہاں پر فیصلہ ہوگا نا. تو عقیدہ ٹٹولا جا رہا ہے کہ من رب کا، ما دینوں کا، ما تقول فی شان ھذا الرجل. یہ تینوں باتیں عقیدے کے تعلق سے ہو گئی. ربی اللہ، ہاں ٹھیک ہے، 73 فرقے ہیں، 73 فرقوں کا رب اللہ ہے. باقی اگر دیگر مذاہب میں چلے ان کا بھی کہنا ہے ایک ہی رب ہے جو عبادت کے لائق ہے نا. ایک ہی برہما ہے جو پوجنی ہے، جس کو پوجا جاتا ہے. بہرحال تو وہ سب کا رب ایک ہے. واضح ہو گیا. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. تو اسلام کے ماننے والے بھی وہ 73 فرقے ہیں. ایک میں پوری دنیا تو ایک خدا کو مانتی ہے، دوسرے میں اب لمیٹڈ ہو گیا. کیا بتاؤ مذہب کون سا ہے؟ مذہب میرا اسلام ہے. ٹھیک ہے، مذہب اسلام میں اب 73 آ گئے. اب آخری اور بہترین فیصلہ کہ اب اس شخص کو جس کو میں نے اس خاکدان گیتی پر نبی و آخر الزماں بنا کر بھیجا تھا، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب یہاں سے عقیدہ ظاہر ہو جائے گا. اب یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی فراڈ تو نہیں ہے کہ ایسا جو کسی بھی بہترین کالج کا نام لکھ دیا اپنا نام روشن کرنے کے لیے، ہے نا. بہت سارے ایسے کاغذی کارروائی ہوتی ہے، سرکاری پیسہ لینے کے لیے الٹے سیدھے فارم بھر کر بھیجا کرتی ہے، بچوں کا وظیفہ بھی لیتی ہے، پیسہ پینشن سب آتا رہتا ہے. مگر جب ادھیکاری جانچ کرتا ہے پتہ چلا وہاں تو کچھ ہے نہیں، صرف کاغذ پہ جو ہے اسکول چل رہا تھا. سنے نہیں نا ایسے واقعات. تو ایسا نہیں تو اب ٹٹولا جائے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ نہیں. اب یہاں سے ظاہر ہوگا کہ آپ کا جواب کیا ہوتا ہے. آپ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ بڑے بھائی، بڑے دوست، یا خبر پہنچانے والے، یا میسنجر، کیا آپ کہتے ہیں، وہ آپ کے عقیدے پہ ہے. تو یہ 3 سوال ہوگا.
اب اس کے بعد جب وہاں سے نکلیں گے، جب وہاں سے اٹھائے جائیں گے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ہے نا، تو جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت سامنے ہوگی، قیامت ہم میں اٹھائے جائیں گے، اور سب اپنے اپنے حالات میں اپنے جس حساب سے دنیا میں وہ رہا کرتا تو اس حساب سے اٹھایا جائے گا۔ اب وہاں پر جب جائیں گے تو وہاں اللہ بھی 4 سوال پوچھے گا، اور کوئی بھی اس سے چوک نہیں سکتا، نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو کہاں برباد کیے، سب سے پہلا سوال جو اللہ پوچھے گا۔ کوشچن، اپنی زندگی کو، جو بھی جتنی زندگی، 50 سال، 60 سال، 40 سال، 90 سال، 100 سال، اپنی زندگی کو تم نے کہاں گزارا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ دکانوں میں، مکانوں میں، ٹی وی میں، ویڈیو میں، چائے کی اس میں، بائک چلاتے ہوئے، گاڑی میں گھومتے ہوئے، وغیرہ 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 وغیرہ، جو بھی آپ کرتے ہیں، اور یہی جواب آئے گا، دوسرا کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ اپنی زندگی کہاں برباد کی؟ دوسرا، اپنی جوانی کہاں برباد کی؟ ایک تو پوری زندگی، 60 سال کی زندگی کہاں گوائے، اب اس کے بعد جوانی، جو 15 سال سے لے کر 35 سال کی عمر تک کی جو جوانی کا وقت ہے، اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ کیونکہ جوانی میں انسان سب سے زیادہ گناہ بھی کرتا ہے، انسان جوانی میں ہر وہ عمل، ہر وہ کام کر جاتا ہے کہ جو اس کے جسم میں جو طاقت ہوتی ہے اور نفس اس سے کرانا چاہتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو کچھ ہونا نہیں ہے، تو پھر چلو پھر تسبیح و مصلی پکڑ کر اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو دوڑ سکتے نہیں، خرافات کر سکتے نہیں، تو اللہ تو بڑھاپا تو ایک غنیمت اللہ نے دے دی کہ چلو پوری زندگی تم نے اب بڑھاپا دے دیا، اب تو توبہ کر لو، تو بڑھاپا غنیمت ہے، مگر بہتوں کو وہ بھی نہیں ملتا۔ بڑھاپا اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم کو یہ آخری موقع بھی دے دیا، مگر جوانی ہر کسی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نوجوان کو دیتا ہے، تبھی تو بڑھاپا آتا ہے۔ اب تم نے اپنی جوانی کہاں برباد کی؟ اب جوانی دے کے ہم نے اپنی جوانی کہاں بگاڑی؟ ابھی رمضان، ابھی تراویح آنے والی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ مسجد میں اتنی بھیڑ ہوگی کہ مسجد کی کمیٹی ہو، منتظمین ہو، جگہ نہیں دے پاتی ہے 3 دن 4 دن تک، اور اس کے بعد دیکھیں مسجدیں ایسی خالی ہو جاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ اللہ جانے کہاں سے یہ لوگ نکل کر آئے تھے، اور اس کے بعد پھر اس پر جو مصیبت کے 8 دن کی تراویح، پھر 6 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح پڑھا کر ہم فرصت ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری تراویح ہے، چاند دیکھنے سے لے کر جب تک چاند عید کا نہ دکھ جائے تب تک تراویح پڑھنی ہے۔ اگرچہ آپ نے ایک قرآن سن لیا، قرآن سننا سنت ہے، ایک قرآن مکمل کر لیا، آپ نے سنت ادا کر لی، مگر تراویح جو وہ بھی تو سنت ہے، وہ اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا بھی تو عذاب ہے، اس کا بھی تو گناہ ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے 8 دن میں تراویح مکمل کر لی ہے تو ایمانداری کے ساتھ رسول کے امتی اگر ہیں تو غداری نہ کرتے ہوئے اپنے کاروبار سے آپ فارغ ہوں، بھلے رات کے 3 بجے فارغ ہوں، واپس آئیں، سورہ تراویح پڑھیں، 20 رکعت ضرور پڑھیں۔ یہ امت ہونے کا حق ہے، یہ حکم کی فرما برداری ہے۔ اگر کوئی سوچے نہیں اب تو ہم فارغ ہو گئے، اب وہ امام صاحب پڑھتے رہے 27 دن کی، ہم تو چائے کی ٹھلیاں لگائیں گے، باہر روڈوں پہ گھومیں گے، تو جان لیں کہ لوگ ایسے ہی پہچان گئے کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ اتنا اندازہ لگ گیا کہ مسلمان اب کہاں ہے، کس جگہ، اب کیا کر سکتا ہے، کس حد تک ہے، کہاں تک اس کی سوچ جا سکتی ہے، یہ سب کو اندازہ ہے، اور یہی اندازے کے تحت آج ہمارے ساتھ میں سارے مسائل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے دور ہوں گے، ہمارے اوپر عذابات آئیں گے، پھر پوچھے گا اللہ تم کو میں نے علم دیا تھا، اس علم پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ جو علم اللہ نے ہمیں دیا، یا ہم نے سنا، یا ہم نے سیکھا، اس پر ہمارا علم کتنا تھا، اس پر ہمارا عمل کتنا تھا؟ ہم نے جو تمہیں مال دیا، اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ یہ 4 سوال ہوں گے۔ جوانی کہاں برباد کی، اپنی عمر کہاں برباد کی، اپنا پیسہ کہاں خرچ کیا، اور اپنا وقت کہاں برباد کیا؟ یہ 4 سوال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فیصلہ فرمائے گا، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا۔ تو ہر چیز ہمارے ذمے میں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔